السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، ہر قسم کی عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق ہیں۔ تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین اور صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ اتوار کے دن مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ دینی باتیں سنتے ہیں، اور ایک کتاب مسائل الجاہلیہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں سے کچھ مسئلے پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کتاب سے پہلے ایک دو اہم باتیں ہم لوگ سنتے ہیں، تاکہ اگر کسی کو بعد میں کچھ بھی نہ سمجھ میں آئے تو صرف پہلے کی بات سمجھ میں آئے تو بیٹھنا انشاءاللہ ہمارا فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ایک حدیث ہم ذکر کرتے ہیں، اور اس کو بیان کرنے کا ایک مقصد ہے، ایک نقطہ ہے، اور اس حدیث کے آخری لفظ میں وہ بات ہے۔ حدیث کے آخری لفظ میں وہ بات ہے۔ دیکھیے، صحیح بخاری میں یہ حدیث 2 بار ہے، ایک جگہ پر 5090 پر 1 کے اندر ہے، اور دوسری جگہ پر 6440 پر 7 میں ہے۔ تو حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تقولون فی هذا قالوا حری ان خطب ان ينکح وان شفع ان يشفع وان قال ان يستمع قال ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا قالوا حري ان خطب ان لا ينكح وان شفع ان لا يشفع وان قال ان لا يستمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الارض مثل هذا۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا تو وہ مالدار تھا، جیسے کہ اس حدیث کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے صحابہ کرام سے کہا، اس کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ اس آدمی کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا آدمی ہے، اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کیا جائے گا۔ اگر یہ نکاح کا پیغام دے دے تو نکاح کیا جائے گا، اگر یہ کسی کے بارے میں سفارش کرے، ریکومنڈیشن کرے، تو اس کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ اتنا اس طرح پہنچا ہوا بندہ ہے، اور اگر یہ کوئی بات بولے نا تو اس کی بات سنی جائے گی، سنی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد پھر ایک آدمی گزرا، اور وہ آدمی کون تھا؟ کہتے ہیں من فقراء المسلمین، مسلمانوں کا غریب اور فقیر آدمی میں سے تھا، مسلمانوں کا غریب اور فقیر میں سے تھا۔ تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس آدمی کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا آدمی ہے، اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام دے دے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا، اگر کسی کے بارے میں سفارش کرے تو اتنا غریب ہے کہ اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اگر یہ کوئی بات کرے تو اس کی بات سنی بھی نہیں جائے گی۔ یہ ایسا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں بات سن کر کے جو آخری بات کہا، اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے بہت عبرت کی بات ہے، اور اسی وجہ سے اس حدیث کو میں نے پڑھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، پہلے جو آدمی گزرا نا جس کے نکاح کا پیغام قبول کر لیا جائے، سفارش قبول کر لیا جائے اور کہے تو بات سنی جائے، تو پہلے کی طرح آدمی اگر پوری زمین بھر جائے، پہلے کی طرح آدمی سے اگر پوری زمین بھر جائے تو ان تمام لوگوں سے بھی یہ دوسرا آدمی بہتر ہے۔ بات میں آ رہی ہے؟ اگر پہلا والا آدمی اتنا مالدار نکاح کا پیغام دے دے تو نکاح ہو جائے، اور اگر کوئی بات کہے تو غور کر کے سنی جائے اس کی بات کو، سفارش کرے تو اس کی سفارش رد نہیں کی جائے، قبول ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے اگر لوگ زمین بھر جائیں، اللہ اکبر، زمین کتنی بڑی ہے، کتنے لوگ آئیں گے، اس کے مقابلے میں یہ ایک آدمی خیر ہے، بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ کیوں ایسا کہا؟ اللہ اکبر، یہ اہم نقطہ ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کو جنت نصیب کرے، بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اس حدیث پر بہت بہترین کلام کیا ہے، کئی باتیں ذکر کیا ہے۔ ان باتوں میں جو میرا مقصد ہے وہ بات جو انہوں نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر پہلے والے کے آدمی کی طرح زمین بھر جائے، ان لوگوں سے بھی بہتر آدمی وہ دوسرا آدمی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے؟ لأن هذا صاحب الدین، لأن هذا صاحب دین والاول لیس بصاحب الدین، یہ جو دوسرا آدمی گزرا غریب فقیر، یہ دیندار آدمی تھا، دین والا آدمی تھا، اور پہلے جو گزرا وہ اس کے پاس دین نہیں تھا، دین نہیں تھا۔ مسئلہ یہ ہے، تو جس کے پاس دین ہے، دین اسلام، وہ ایسے معمولی آدمی نہیں ہے وہ۔ اب سوچئے کہ آپ غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس حدیث پر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ناپنا سکھا رہے ہیں کہ لوگوں کو کس چیز سے ناپا جائے، اور ناپنے والے اس کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جن لوگوں کے پاس تول رہے ہیں وہ اس زمین کے سب سے بہترین انسان ہیں، اس زمین کے سب سے بہترین انسان صحابہ کرام ہیں، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تول رہے ہیں لوگوں کو، اور کس ترازو پر تول رہے ہیں؟ دین کی بنیاد پر۔ اب غور کیجئے کہ اللہ اکبر، ایک آدمی اگر دین ہے اس کے پاس، وہ اکیلے آدمی بہتر ہے ان بے دینوں سے۔ اگر زمین بھر کر کے رہیں بے دین لوگ، ان لوگوں سے ایک ہی دیندار آدمی بہتر ہے، ایک ہی دیندار آدمی بہتر ہے۔ اور اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دین اسلام دیا ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ دین بارش نہیں ہے کہ کوئی بھیگ جائے تو دیندار ہو جائے گا، نہ، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے تو دیندار ہو جائے گا، ایسی بات ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی جو زندگی بھر شرک کے دلدل میں گھسا ہوا تھا، اللہ توفیق دیتا ہے تو پھر اسلام قبول کر کے دیندار بن جاتا ہے۔ ایک خاندان میں پیدا ہونے والا آدمی مسلمان کے گھر میں، وہ بے دین ہی رہتا ہے۔ دین سیکھنے سے آتا ہے، ایمان سیکھنے سے آتا ہے، اللہ کی توفیق سے یہ دین آتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بہت اہم حدیث ہے ہمارے لیے، یہ بہت اہم حدیث ہے، آخری ٹکڑا بہت معتبر ہے ہمارے لیے۔ زندگی بھر احسان اللہ تعالیٰ کا ہم ادا کریں، ہر چیز سے، زبان سے، اعضاء اور جوارح سے، دل سے ادا نہیں کر سکتے، اتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی وجہ سے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے بال بکھرے ہوئے رہتے ہیں، ان کے دروازوں سے بھگا دیا جاتا ہے، اگر کسی دروازے پر چلے جائیں تو دروازے سے بھی بھگا دیا جاتا ہے، لوگ اتنا معمولی سمجھتے ہیں ان کو، لیکن اللہ کی نظر میں اتنا عظیم ہستی وہ رہتے ہیں کہ اگر اللہ پر قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کی لاج رکھتا ہے،
ان کی قسموں کی لاج رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت دار وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور دین نہیں ہے تو تقوی کہاں سے آئے گا؟ دین نہیں ہے تو تقوی کہاں سے آئے گا؟ تو اسی وجہ سے دیندار بننا چاہیے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، وہ عقیدہ سیکھنا پڑے گا، وہ ایمان سیکھنا پڑے گا، تبھی جا کر کے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور دوسری ایک حدیث ہم لوگ سنتے ہیں، یہ سب اگر بات سمجھ میں آ گئی تو دوسری باتیں سمجھ میں آئے نہ آئے، تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے۔ ہم جتنی باتیں سنیں گے بعد میں ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے۔ ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے، 60 پر 1 نمبر کی یہ حدیث ہے، صحیح سند سے یہ روایت ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حزابرہ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا۔ کہتے ہیں حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بھرپور جوان تھے، بھرپور جوان تھے۔ ہم لوگ کیا کرتے تھے؟ فتعلمنا الایمان، ہم لوگوں نے سب سے پہلے ایمان کو سیکھا، ایمان کو سیکھا، قبل ان نتعلم القرآن، قرآن سیکھنے سے پہلے، قرآن کو سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا۔ اور فرماتے ہیں ثم تعلمنا القرآن، ایمان کو سیکھنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے قرآن سیکھا۔ جب قرآن سیکھا تو ہمارا ایمان اور بڑھ گیا، ہمارا ایمان اور بڑھ گیا۔ اور بیہقی کے اندر سنن کبریٰ، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہنے کے بعد ایک ٹکڑا اور کہا۔ کیا کہا؟ انکم اليوم تعلمون القرآن قبل الایمان، ہم لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کرتے تھے کہ قرآن سے پہلے ایمان سیکھتے تھے، لیکن تمہاری یہ حالت ہے کہ تم لوگ آج کل کیا کرتے ہو؟ ایمان سے پہلے قرآن سیکھتے ہو، ایمان سے پہلے قرآن سیکھتے ہو۔ یہ بات ہے۔ یہ حدیث کیوں میں بیان کیا؟ یاد رکھیے، ہمارا منہج دین سیکھنے کا وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا، وہی طریقہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بندہ قرآن پڑھنے کے لیے سیکھتا ہے، ٹھیک ہے سیکھتے ہیں، اس سے پہلے ایمان یعنی عقیدہ سیکھنا۔ ورنہ آپ جانتے ہیں نا کتنے لوگ قرآن مجید کے حافظ ہیں، ایک بیٹھک میں قرآن پورا سکھا دیں گے، پڑھا دیں گے، پڑھ دیں گے، لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ ان کی حالت کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ قبروں کو پوجا کرتے ہیں، شرک میں ڈوبے رہتے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو قرآن کچھ صورتیں سیکھیں ہیں لیکن پکا توحید پرست ہیں۔ بات میں آ رہی ہے کیوں ایسا ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے جیسے سیکھنا تھا عقیدہ ایمان کو، وہی سیکھا۔ اور یہ بات کیوں ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، آپ گہرائی میں کیوں نہیں اترتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل امین آئے تو سب سے پہلے کیا سکھائے؟ دین سکھائے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تمہارے پاس دین سکھانے کے لیے جبریل امین آئے تھے، اس میں کیا سکھائے تھے؟ ایمان، اسلام اور احسان سکھائے۔ اور ایمان کی جو 6 ارکان ہیں نا، سب سے پہلے اللہ پر ایمان۔ جب بندہ اللہ پر ایمان کو سمجھ لے گا اور اس کے تقاضے کو سمجھ لے گا، شرک نہیں کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے، شرک نہیں کرے گا، اور قرآن کا حافظ بن گیا ہے اور اللہ پر ایمان سیکھا نہیں ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ ہم لوگ ایمان سیکھتے تھے۔ اب سوچئے، ایمان کو سیکھنا، قرآن کا حافظ بن گیا اور ایمان کو سیکھا نہیں، وہ مشرک بنا رہے گا۔ مشرک بہت سارے ایسے لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگ شرک کرتے
اور دوسری بات اس میں کیا ہے کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان لائے گا تو اس کو سجدہ کرے گا؟ سجدہ نہیں کرے گا نا۔ کتابوں پر ایمان لائے گا تو دوسری کتابوں پر اس کو ترجیح دے گا۔ تو یہ سب باتیں ہیں۔ تقدیر پر ایمان لائے گا تو الحاد نہیں کرے گا، آخرت پر ایمان لائے گا تو گناہوں سے بچے گا۔ یہ سب اس میں راز ہے اس حدیث کے اندر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے جامع بیان العلم و فضلہ کے اندر ایک بات کو ذکر کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ علم دین سیکھنے کے درجے اور مرتبے ہیں، علم سیکھنے کے درجے اور مرتبے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف صحابہ تابعین کا ایک طریقہ ہے، اسی طریقے کو پکڑ کر کے علم سیکھو۔ جو آدمی ان کے طریقے سے ہٹ کر کے سیکھتا ہے یا تو گمراہ ہوگا یا تو غلطی کرے گا، یا تو گمراہ ہوگا یا تو غلطی کرے گا۔ اسی وجہ سے پہلی حدیث کا پیغام یہ ہے کہ ہم کو دیندار بننا، دین ہمارے پاس ہے تو اس زمین پر اگر بے دین لوگ بھر جائیں اس سے بہتر ہے ایک دیندار آدمی۔ اور دوسری حدیث کا پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ایمان عقیدہ سیکھیں، ایمان سیکھیں، عقیدہ سیکھیں، اس کے بعد قرآن مجید پڑھنا سیکھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ قرآن ہی پڑھنا چھوڑ دے، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ بچوں کو پہلے بنیاد سکھائیں دین کی اور وہ عقیدہ۔ اسی وجہ سے یہ بات بار بار آتی ہے کہ ہمارے اسلاف 7 بار بچوں کو جب وہ زبان سے کچھ بولنا سیکھتے تھے تو 7 بار، جیسے کہ ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، 7 بار لا الہ الا اللہ سامنے پڑھواتے تھے تاکہ سب سے پہلی جو بات نکالے وہ لا الہ الا اللہ نکالے۔ یہ چیز ہم کو جاننا چاہیے۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات، ہم نے گزشتہ ہفتہ ایمان کے گناہوں کے اصول کے بارے میں 2 باتیں سیکھا تھا کہ گناہ کی بنیاد جو ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دینا، اور جن سے روکا ہے اس کو کرنا، یہی گناہ کی بنیاد ہے، یہی گناہ کی بنیاد ہے۔ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے اس کو چھوڑ دینا، اور جس سے روکا ہے اس کو کرنا، یہی گناہ کی بنیاد ہے۔ اور گناہ کے پھر 4 قسمیں ہم لوگوں نے سنا تھا، اس میں سے کیا کیا باتیں تھیں؟ ملکیہ، ایک قسم ملکیہ ہے، دوسرا قسم شیطانیہ ہے، تیسرا قسم سبعیہ ہے، اور چوتھا بہیمیہ ہے۔ اس کی تفصیل ہم لوگوں نے سنا تھا۔ ایک بات ہم لوگ سنتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الداء و دوا کے اندر ذکر کیا ہے۔ انہوں نے تو تقریباً 9-10 پیج میں ذکر کیا ہے، لیکن باتیں بہت اہم ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم نقطے ہم لوگ سنیں گے۔ گناہوں کا جو سزا ہے اور رزلٹ ہے، اس میں ایک بات کہتے ہیں، وَمِنْ عُقُوبَاتِهَا أَنَّهَا مَدَدٌ مِنَ الْإِنسَانِ يُمِدُّ بِهِ عَدُوَّهُ عَلَيْهِ وَجَيْشٌ يُقَوِّيهِ بِهِ عَلَى حَرْبِهِ۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی سزا یہ ہے کہ گناہ جو ہے، گناہ انسان کے لیے اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس گناہ کے ذریعے سے انسان اپنے دشمن کے لیے اسلحہ، ہتھیار بناتا ہے۔ دیکھیے بات میں آ رہی ہے، ایک آدمی دوسرے سے لڑائی کر رہا ہے تو جس سے لڑ رہا ہے اسی کو ہتھیار دے رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ اچھا آدمی ہے، وہ عقل مند کہیں گے ہم دشمن سے لڑ رہے ہیں اور ہم ہی خود ہتھیار دے رہے ہیں، یہ کون سی بہادری ہے؟ تو کہتے ہیں کہ گناہ کا ایک سزا یہ ہے کہ گناہ گار انسان اپنے گناہ کو اپنے دشمن یعنی شیطان کے لیے ہتھیار بنا دیتا ہے، اور وہ شیطان اس گناہ کو اپنا لشکر بناتا ہے اور اپنی لشکر کو طاقت پہنچا کر کے اس سے جنگ کرتا ہے انسان سے۔ گناہ اتنا خطرناک ہے، گناہ اتنا خطرناک ہے، اور انہوں نے جو اس کی تفصیل بیان کیا ہے تو وہ بڑا زبردست ہے۔ اس میں آپ کو دکھے گا کہ ہم لوگ خود اس میں ہو سکتا ہے پھنسے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم ہی اس میں خود پھنسے ہوئے ہیں، اور دنیا میں یہی باتیں ہو رہی ہیں،
دنیا میں یہی باتیں ہو رہی ہے. ان تمام باتوں کو پڑھنے سے پہلے ایک دو آیتیں پڑھ لیجئے تو آپ کو اس آیت کی سمجھ لیجئے کہ تفسیر ہی پڑھ لیجئے. سورہ الاعراف جو 7ویں نمبر کی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک پڑھیے. 7ویں سورہ اس کی آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. నీకు గడువు ఇవ్వబడింది అని అల్లాహ్ చెప్పాడు. 16 నీవు నన్ను భ్రష్టుని చేసిన కారణంగా నేను వీళ్ళ కోసం అంటే మానవుల కోసం నీ రుజు మార్గములో మాటు వేసి కూర్చుంటాను. 17 ఆ పైన ముందు నుంచి వెనుక నుంచి కుడివైపు నుంచి ఎడమవైపు నుంచి వాళ్ళపై దాడి చేస్తాను. వారిలో చాలామందిని నీవు కృతజ్ఞులుగా పొందవు అని ఇబ్లీషు సవాలు చేశాడు. 18 అప్పుడు అల్లా తుచ్చుడవై దూతుడవై ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో. వారిలో ఎవరు నీ మాట వింటారో మీ అందరితోనూ నరకాన్ని నింపుతాను అని అన్నాడు. बात में आ रही है. ये शैतान जो हमारा दुश्मन है, अल्लाह अकबर, उसने क्या कहा अल्लाह ताला से, क़ाल अंज़िरनी इला यौमी युबअसून, ये अल्लाह मुझको छूट दे दे. कब तक? क़यामत तक. क़यामत तक मुझको छूट दे दे. तो अल्लाह ने क्या कहा, इन्नका मिनल मुनज़रीन, जाओ तुमको छूट दे दिया, छूट पाने वालों में से तू है. तो शैतान ने क्या कहा, फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, तूने जिन लोगों की वजह से गुमराह किया है यानी इंसान, उनके लिए मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा. देखिए, इंसानों के लिए, इंसानों को बहकाने के लिए मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा. सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन ऐदीहिम, फिर मैं आऊँगा उनके सामने से, और मिन खल्फिहिम, उनके पीछे से आऊँगा, और उनके दाहिने साइड से आऊँगा, उनके बाएं साइड से आऊँगा. और आकर के क्या करूँगा जब आऊँगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, ए अल्लाह तू इनमें से, इन इंसानों में से अक्सर लोगों को शुक्रिया अदा करने वाला नहीं पाओगे. इतना मैं गुमराह कर दूंगा तेरे सीधे रास्ते पर. तो अल्लाह ताला ने क्या फैसला कर दिया उसी वक्त, कहा क़ाल ख़ुरुज मिनहा, यहाँ से निकल जाओ. कैसे निकलो? जलील और रुसवा होकर, जलील और रुसवा होकर के निकल जाओ. और अल्लाह ताला ने कह दिया कि लमन तबिअका मिनहुम लअमलअन्न जहन्नमा मिनकुम अजमईन, जो तेरी इत्तबा करेगा, पीछे पीछे चलेगा, वो भी और तू भी, उन सबको जहन्नम में भर दूंगा, सबको जहन्नम में भर दूंगा. तो अब सोचिए कि शैतान ने अल्लाह ताला से ये वादा करके आया है कि तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा और आगे पीछे चारों तरफ से बहकाऊंगा और तेरा शुक्रिया ही अदा नहीं करेंगे. तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, जो तेरी इत्तबा करेगा उन सबको और तुझको भी जहन्नम में डालूंगा. इतना बड़ा खतरनाक मसला है ये, यानी जन्नत और जहन्नम का मसला है, जन्नत और जहन्नम का मसला है. और गुनाहगार इंसान शैतान को गुनाह करके वो गुनाह दे देता है और वो शैतान उस गुनाह को हथियार बना लेता है. हम अपनी दुश्मन से लड़ते हैं और हम ही हथियार देते हैं, हम ही हथियार देते हैं. ये गुनाह है. इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, इन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखा है. कोशिश करेंगे कि उनकी अक्सर बातें हम पढ़ लें. बहुत कुछ इल्मी बातें हैं उसके अंदर. कहते हैं कि वज़ालिका अन्नल्लाह सुब्हानहु इब्तला हाज़ल इंसान बिअदुव्विन, अल्लाह ताला ने इंसान को उसके ऐसे दुश्मनों से मुब्तला कर दिया है, आजमाइश में डाल दिया है. ला युफारिकुहु तरफत ऐनिन, दुश्मन उस इंसान के एक पलक झपकने के बराबर भी उससे जुदा नहीं होता. इतना खतरनाक दुश्मन है इंसान का शैतान. कहते हैं कि यनाम, इंसान सो जाता है, वला यनाम अन्हु, शैतान उससे सोता नहीं है. इंसान सो जाता है लेकिन शैतान इतना खतरनाक दुश्मन है उसका कि वो सोता नहीं है.
اسی وجہ سے دیکھیے گا کہ بندہ سویا ہوا ہے لیکن غلط غلط خواب دکھاتا ہے، سوتے جاگتے بھی نہیں چھوڑتا، سوتے جاگتے بھی نہیں چھوڑتا. کہتے ہیں یغفل ولا یغفل عنہ، انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے شیطان سے، لیکن شیطان اس سے غافل نہیں ہوتا. کہتے ہیں یراہ ہوا وقبیلہ من حیث لا یراہ، کہتے ہیں کہ شیطان اور شیطان کے پورے قبیلے انسان کو دیکھتے ہیں لیکن انسان ان کو دیکھ نہیں پاتے. اتنا نگراں ہے شیطان ہمارے اوپر بہکانے کے لیے. کہتے ہیں یبذل جہدہ فی معاداتہ فی کل حال، دشمنی اتنا خطرناک کرتا ہے کہ ہر حالت میں اپنے دشمنی کو وہ خرچ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی جال مکر و فریب کا وہ چھوڑتا نہیں ہے، انسان کو اس میں گھسیٹ کر لاتا ہے، انسان کو اس میں گھسیٹ کر لاتا ہے. اور کس کا سہارا لیتا ہے؟ دیکھیے کہتے ہیں کہ یستعین علیہ ببنی ابیہ من شیاطین الجن وغیرہم من شیاطین الانس. وہ جو ابلیس ہے انسان کو جال میں پھنسانے کے لیے اپنے خاندان یعنی شیطان اور انسانوں میں جو شیطان ہے دونوں کا ساتھ لیتا ہے، دونوں کا ساتھ لیتا ہے. ایک شیطان اور انسانوں کے شیطان، ایک ہے جنوں کا شیطان اور انسانوں کا شیطان، دونوں کو ساتھ لے کر کے انسان کو پھنساتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ قد نصب لہ الحبائل، اور رسیاں باندھ دیتا ہے، جال بن دیتا ہے اور اس میں پھنساتا ہے، جال بن کر کے اس میں پھنساتا ہے. تو اس کے بعد شرک کے جال پھیلاتا ہے، اس میں لوگوں کو پھنساتا ہے اور کہتا ہے اپنے چیلوں سے، اپنے لشکروں سے کہ دیکھو ان لوگوں کو، انسانوں کو کسی بھی طریقے سے پھنسا کر کے جہنم میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، جہنم میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے. یہ جنت میں جائیں گے اور ہم جہنم میں جائیں گے، ایسا نہیں کریں گے. اپنے شیطان اپنے چیلوں سے اس طریقے سے کہتا ہے. بہرحال تو یہ جو شیطان اتنا خطرناک چال کھیلتا ہے، ایک بات یہاں اور یاد رکھنی چاہیے کہ گھستا کہاں سے ہے، انسان کے پاس آتا کہاں سے، دروازہ کس کو بناتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا، یہ بہت اہم ہے. کہتے ہیں کہ انسان کے پاس اس کو بہکانے کے لیے جو دروازہ تلاش کرتا ہے اس کے تقریباً جو ہے 5-6 دروازے ہیں. کہتے ہیں کہ سب سے پہلا دروازہ دل ہے، سب سے پہلا دروازہ دل ہے. کہتے ہیں کہ اسی دروازے سے انسان کے پاس وہ داخل ہوتا ہے. اور دوسرا دروازہ کیا ہے؟ آنکھ ہے. آنکھ دل میں داخل ہو گیا تو آنکھ سے پھر الٹے سیدھی چیزیں دکھاتا ہے. تو دوسرے دروازہ کیا ہے؟ آنکھ ہے. تیسرا ہے کان، اور چوتھا ہے زبان، اور پانچواں ہے پیٹ، اور چھٹا ہے ہاتھ، اور ساتواں ہے پیر. ان جگہوں سے شیطان انسان کو حملہ کرتا ہے اور اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. اور اس کی پوری تفصیل انہوں نے ذکر کیا ہے. اور یہی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ انسان پر یہاں ان تمام چیزوں پر اٹیک کرتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے دلوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے، تمہارے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، وغیرہ وغیرہ جو بھی حدیث دیکھتے ہیں. ان تمام حدیث اور قرآن کا یہ خلاصہ ہے، تمام حدیث اور قرآن کا یہ خلاصہ ہے. تو دل کے اندر داخل ہو کر کے وہ تماشا کرتا ہے کہ انسان برباد ہو کر رہ جاتا ہے. تو جو کچھ اہم نقطے ہیں ان کو ہم لوگ سنتے ہیں کہ کیسے آتا ہے اور کیا کراتا ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے ادخلوا علیہا، تم لوگ انسانوں کے پاس داخل ہو جاؤ، من مرادہا وانظروا مواقع محبتہا، اور کہتا ہے کہ اس کے مقصد کو دیکھو، یہ مقصد کیا ہے اور کس چیز سے محبت کرتا ہے، محبت کے موقع کو دیکھو. شیطان کہتا ہے کہ محبت کے موقع کو دیکھو اور کون سی چیز زیادہ پسند کرتا ہے وہ دیکھو. فعیدوہا بہ، اور اسی
سے اس کو کھینچو، اسی سے کھینچو، اور کیا کرو، وَانْقُشُوا صورت المحبوب، جس کو زیادہ پسند کرتا ہے اس کی تصویر کھینچو، تصویر بناؤ، فیہا، اور کیا کرو، فی یقظتہا ومنامہا، سوئے ہوئے بھی وہی تصویر دکھاؤ اور جاگے ہوئے بھی وہی تصویر دکھاؤ۔ اب اسی وجہ سے دیکھیے گا، جو انسان زیادہ کوئی چیز سوچتا ہے اور جو مقصد بنا کر رکھتا ہے، زیادہ جو چیز محبت کرتا ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی وہی سوچتے رہتا ہے، وہی سوچتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی لڑکی کے چکر میں پھنس گیا تو بغیر دیکھ کر کے ہی اس کو دل میں تصویر بناتے رہتا ہے، ایسی ہے ویسی ہے، یہ اس طریقے سے خطرناک کھیلتا ہے، خطرناک کھیلتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو دوسری جگہ پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، وہ تفصیل ابھی موقع نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب اس کا دل اطمینان ہو جاتا ہے بندے کا، اور اطمینان ہو کر کے چپ چاپ خاموش ہو جاتا ہے کہ یہ چیز مجھ کو پسند ہے، اور اسی چیز کو شیطان دکھاتا ہے، تو کیا کرتا ہے شیطان؟ اپنے چیلوں سے کہتا ہے فَطْرُحُوا عَلَيْهَا كَلَابِيبَ الشَّهْوَىٰ، خواہشات کے کانٹے پھینکو، محبوب چیز پہلے دکھایا نا، اور خواہشات کے کانٹے پھینکو اور رسیاں پھینک کر کے اس کو پھنساؤ، ثُمَّ جُرُّوهَا بِهَا إِلَيْكُمْ، پھر ان کانٹوں میں پھنسا کر اپنی طرف کھینچ لو۔ اللہ اکبر، یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جب انسان کے دل پر اٹیک کر کے اس کو اپنے فریب میں پھنسا لیتا ہے اور اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، تو پھر کہتا ہے دل میں، جب دل کو پھنسا لیتا ہے نا، تو پھر کہتا ہے کہ اب آنکھ پر حملہ کرو، اس کے بعد کان پر حملہ کرو، زبان پر حملہ کرو، اس کے منہ پر حملہ کرو، اس کے ہاتھ پر حملہ کرو، اس کے پیر پر حملہ کرو، فرابطوا علی ھذا الثغور کلہ المرابط۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان تمام چیزوں کی حفاظت کر لو، ان تمام چیزوں کی حفاظت کر لو۔ شیطان اس طرح سے پھنساتا ہے، شیطان اس طرح پھنساتا ہے کہ اب دل سے آنکھ، اس کے بعد کان، زبان، منہ، ہاتھ، پیر، سب کو پھنسا کر رکھ دیتا ہے۔ تم ان چیزوں کی حفاظت کر لو، ان چیزوں کی حفاظت کر لو۔ تو کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں اب آنکھ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ آنکھ کے بارے میں کیا کیا پھنساتا ہے وہ۔ کہتے ہیں کہ جب وہ دل پر حملہ کر لیتا ہے تو اپنے ساتھیوں کو، شیطان کو کہتا ہے کہ اب آنکھ پر حملہ کرو، آنکھ پر حملہ کرو، اور دیکھو کہ یہ ایسی چیز دیکھے جو کھلونا ہے، کھیل تماشا ہے، جو حقیقت نہیں ہے، اور جو اس کو سزا دیا گیا ہے وہی چیز دیکھے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر یہ زیادہ غور فکر کرے کسی چیز میں تو اس کو بگاڑ ڈالو، اس کو بگاڑ ڈالو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ، دیکھیے آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اونٹ کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو، زمین کو دیکھو، چل پھر کر دیکھو۔ ہم پہاڑ کو نہیں دیکھتے؟ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ اللہ کی نشانی ہے، وہ اونٹ کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو ان میں بیان کیا ہے، کیا وہ ہم غور کرتے ہیں؟ نہیں غور کرتے۔ کیوں؟ دیکھنے کے باوجود بھی ہمارے غور اور فکر کو بگاڑ دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نشانی، لیکن پھر بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتے جہاں تک پہنچنا چاہیے، جہاں تک پہنچنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے آنکھ پر حملہ کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ کیسے بگاڑتے ہیں؟ کہتے ہیں بنظر الغفلہ، غفلت والی چیز کو دیکھ کر کے، اور خوبصورت چیز کو دیکھ کر کے، اور شہوت والی چیز کو دیکھ کر کے، اور اپنے چیلوں سے کہتا ہے فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، یہ جو آنکھیں ہیں دل کے قریب ہے، آنکھیں دل کے قریب ہے، اور یہ آسان بھی ہے۔ اس آنکھ پر جم کر حملہ کرو، جم کر کے حملہ کرو، اور کہتے ہیں جب تم حملہ کر لو گے آنکھ پر تو تم اپنے مقصد کو پالو گے، اپنے مقصد کو پالو گے۔ فَإِنِّي مَا أَفْسَدْتُ بَنِي آدَمَ بِشَيْءٍ مِثْلَ النَّظْرِ، شیطان کہتا ہے کہ میں ابن آدم کو بگاڑا ہوں جتنا آنکھ کے ذریعے سے کسی چیز کے ذریعے سے نہیں بگاڑا۔ ابن آدم کو جتنا آنکھ کے ذریعے سے بگاڑا ہوں کسی چیز سے نہیں بگاڑا۔ فَإِنِّي أَبْزَرُ بِهِ فِي الْقَلْبِ بَزْرَ الشَّهْوَىٰ، اللہ اکبر، کہتے ہیں
کہ شیطان کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں آنکھ کے ذریعے سے شہوت کا بیج ڈالتا ہوں، آنکھ کے ذریعے سے شہوت کا بیج ڈالتا ہوں، ثم اسقیہ بماء المنیہ، کہتے ہیں بیج ڈال دیتے ہیں نا، پودا اگتا ہے تو کہتے ہیں کہ پھر آرزوؤں کے پانی سے اس بیج کو میں سینچتا ہوں، پانی دیتا ہوں۔ آنکھ کے ذریعے سے دل پر کیا شہوت کا دانہ لگاتا ہے، اور پھر آرزو، تمنائیں، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، تمناؤں کے پانی سے اس کو سینچتا ہے، اور پھر اس کو ہمیشہ اس طرح کرتے 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 مضبوط کر دیتا ہے، اس کے ارادے باطل ہو جاتے ہیں، اور اب اس طرح سے کھینچتا ہے، اپنے چکر میں پھنساتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں سے، آنکھ کو معمولی نہیں سمجھنا، آنکھ کو معمولی نہیں سمجھنا، فَأَفْسِدُوهُ بِحَسْبِ اسْتِطَاعَتِكُمْ، تم اپنی جتنی بھی طاقت ہے اتنا طاقت لگا دو اور آنکھ کے ذریعے سے اس کو بگاڑ ڈالو، آنکھ کے ذریعے سے اس کو بگاڑ ڈالو، اس کے معاملات کو ہلکا بنا، اس کے معاملات کو ہلکا بنا دو۔ اور کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ شیطان انسان کو کیسے کرتا ہے، دیکھیے یہاں عقیدے کی ایک بات آ گئی، کہتے ہیں کہ انسان کو کہتا ہے کہ غور کرو انسان، تمہاری آنکھ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ بیکار نہیں بنایا، اور یہ جو خوبصورت شکلیں ہیں ان کو پردہ میں رکھنے کے لیے نہیں بنایا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کیا صرف چہرہ چھپاتے پھرتے ہو، عورتوں کیا بچی کو پردہ کرنے کے لیے بول رہے ہو، اتنی خوبصورت ہے، کب کے لیے ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو انسان کے دل میں کیا ڈالتا ہے شیطان کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کیا، اور شکلوں کو چھپانے کے لیے نہیں پیدا کیا، غور کرواتا ہے، غور کرواتا ہے۔ اور کیا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بہت اہم بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب وہ اپنا جال پھینک کر کے کامیاب ہوتا ہے تو کم علم اور کم عقل، دیکھیے کہتے ہیں کہ جب کم علم، ان ظفرتم بہ قلیل العلم فاسد العقل، جب تم کامیاب ہو جاؤ گے ایسے آدمی پر جس کا علم کم ہے اور عقل بگڑ چکی ہے، تو تم ایک بات بتانا ایسے لوگوں کو، دیکھیے علم کم ہے اور عقل کم ہے تو ایک بات بتانا، کیا باتیں؟ کہتے ہیں ہذہ صورہ مظہرہ، یہ جو شکلیں ہیں یہ اللہ کے مظہر ہیں، دیکھیے یہ جو شکلیں ہیں جو دکھ رہے ہیں یہ اللہ کے مظہر ہیں، یہ حق کی تجلی ہیں، حق کے اللہ تعالیٰ ان پر نور پیدا کر دیا ہے، اور اس طرح بول کر کے کہاں کھینچتا ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور آج دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے، کہتے ہیں فَادْعُوهُ إِلَى الْقَوْلِ بِالْإِتِّحَادِ، یہ بات کر کر کے تم وحدت الوجود کی طرف دعوت دو، وحدت الوجود کی طرف دعوت دو۔ وحدت الوجود بولے کیا؟ پوری کائنات کا ایک ہی وجود ہے، سب اللہ ہے، سب اللہ ہے۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ دیکھو کتنا خوبصورت چہرہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس میں چمک دے دیا، پھر کرتے کرتے کیا کرتے ہیں؟ اصل میں یہ اللہ ہی ہے۔ اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اسی مسجد میں دو صوفی آئے تھے، ان لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ جو لوگ تھے وہ جانتے ہیں، وحدت الوجود یہی ہے، وحدت الوجود یہی ہے۔ تو وحدت الوجود میں اگر نہیں پھنسیں گے تو حلول میں پھنسا دینا، حلول میں حلول میں پھنسانا ہے۔ حلول عقیدہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ گھسا ہوا ہے، اسی وجہ سے خوبصورت ہے۔ اب سوچئے، یہ آنکھوں کے ذریعے سے یہاں تک پہنچتا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے یہاں تک پہنچتا ہے۔ جتنے صوفیوں کو دیکھیے، اپنے پیر وغیرہ کو کیا کرتے ہیں، وہ چہرے میں نور ہے، ایسا ہے ویسا ہے کر کے وحدت الوجود کے چکر میں پھنس گئے، حلول میں پھنس گئے، اور یہاں تک کہ اپنے بچے کو بھی کہتے ہیں کہ ظاہر میں پوچھتے ہو یا باطن میں پوچھتے ہو۔ عجیب حال ہے، اپنے بچے کو بھی کہتے ہیں یہ ظاہر میں ہمارا بچہ ہے لیکن باطن میں یہ بچہ نہیں ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ وہ ہر چیز جو بھی جاندار چیز ہے اس میں سب کو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، اللہ کا مظہر ہے، پوری کائنات ایک وجود ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ اتنا بڑا کفر، اتنا خطرناک ہے یہ۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، کیوں ایسا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے
کہ اس دونوں چیز سے ہٹنا نہیں، آنکھوں کے ذریعے سے یا تو وحدت الوجود میں پھنسانا یا تو حلول میں پھنسانا، ان دونوں سے ہٹنا نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَسِيرُ بِهِ مِنْ إِخْوَانِ النَّصَارَى، تاکہ وہ آدمی کرسچن کا بھائی بن جائے، عیسائی کا بھائی بن جائے۔ یاد رکھیے یہ جو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے یہود اور نصارہ سے بھی بدتر عقیدہ ہے، اور بہت سارے کلمہ پڑھنے والے جو کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا عقیدہ ہے۔ آج ہندوستان میں بریلیوں کا عقیدہ، بہت سارے تبلیغیوں کا عقیدہ، صوفیوں کا عقیدہ یہی عقیدہ ہے وحدت الوجود کا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ اس طرح سے بندہ نصارہ کا بھائی بن جاتا ہے۔ نصارہ تو ان لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن ان لوگوں نے تو سب کو اللہ ہی مان لیا، سب کو اللہ ہی مان لیا۔ تو کہتے ہیں اب جب اس میں پھنس جائیں گے تب ان کو حکم دینا۔ کیا حکم دینا؟ کہتے ہیں فَمُرُوهُ حِينَئِذٍ بِالْعِفَّةِ وَالْإِسْيَانِ وَالصِّيَانَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، جب اس میں پھنس جائیں گے تب ان کو عفت یعنی پاک دامنی کا حکم دو کہ بچو زناکاری سے وغیرہ وغیرہ سے بچو، پہلے حلول میں پھنسا لو، اس کے بعد پاک دامنی کے بارے میں عبادت کرنے کا ان کو حکم دو، اور پھر دنیا سے زہد یعنی دنیا سے کوئی میرا تعلق نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا دنیا کیا ہے تعلق، پہاڑ میں جا کر الٹا لٹک جاتے ہیں، پہاڑ میں گھروں میں الٹا لٹک کر کے ذکر کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں شیطان کہتا ہے فَسَادُ عَلَيْهِ الْجُهَّالِ، جاہلوں کو اس میں پھنساؤ۔ یاد رکھیے اسی وجہ سے کھودیے ان کے پاس جا کر کے، ان کو کھودیں گے بھی نا تو آپ کو صحیح علم ان کے پاس نہیں ملے گا۔ کھود کر کے 4 گھنٹہ کھود کر نکالیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے۔ یہ جاہل قسم کے لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں، اتنا خطرناک کھیل کھیلتا ہے۔ تو جب وہ شیطان اگر کوئی اس میں پھنسا دیتا ہے تو ابلیس اس شیطان کو اپنا خلیفہ بنا لیتا ہے، اپنا خلیفہ بنا لیتا ہے، اور کہتا ہے سب سے بڑا لشکر میرا یہی ہے، بلکہ کہتا ہے بل انا من جندہ و اعوانہ، میں تمہارا لشکر ہوں، تم میرے یہ ہو کمانڈر تم ہو، میں تمہارے لشکر میں ہوں۔ اتنا خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اب نصارہ بنا دیا نا، نصارہ کا بھائی بنا دیا، اور اس کو کیا چاہیے؟ وہ آیت یاد کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو تمہارے اتباع کرے گا اس کو بھی اور تم کو بھی جہنم میں ڈالوں گا۔ تو اتنا خطرناک ہے آنکھوں کے ذریعے سے۔ اب کان میں کیا کرتا ہے؟ آنکھ کی بات آ گئی تو دیکھیے بہت تیزی کے ساتھ وقت بھی پار ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ کان میں داخل ہو کر کے اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کو، انسانوں کو بالکل کان میں پہرا جما لو، یہ وہی بات سنے جو باطل ہے، خبردار تم کو جو بگاڑے، تمہارے کام کو جو بگاڑے ویسی بات سننے ہی نہیں دینا، ویسی بات سننے ہی نہیں دینا۔ فَاجْتَهِدُوا أَلَّا تُدْخِلُوا مِنْهُ إِلَّا الْبَاطِلِ، کوشش کرو ان کے کانوں میں صرف باطل بات ہی جائے، باطل بات ہی جائے۔ فَإِنَّهُ خَفِيفٌ عَلَى النَّفْسِ، کہتے ہیں کہ بہت ہلکا ہے، نفس پر بہت ہلکا ہے، کوئی بھی بات جہاں تہاں سن لیتے نا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے ہمارے اسلاف پر۔ اسی وجہ سے بدعتی اگر قرآن بھی سناتے تھے تو نہیں سنتے تھے۔ یہ باتیں اب سمجھ میں آتی ہیں، ہمارے اسلاف کیوں نہیں سنتے تھے؟ بدعتی اگر کہتے تھے، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ کوئی بدعتی اگر آتا اور بات سنانے کے لیے کوشش کرتا تو فضیل ابن عیاض اور ہمارے کئی اسلاف کان میں انگلی ڈالتے تھے اور بچے کو کہتے تم بھی ڈال لو بیٹا، سننا نہیں۔ تو لوگ کہتے تھے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، قرآن کی آیت ہی تو سنائے گا وہ، تو کہتے ہیں ہمارا دل کمزور ہے۔ دیکھیے کان کے بارے میں انگلی لا کر کے کیا کہتے تھے؟ ہمارا دل کمزور ہے۔ نہیں کہتے تھے کہ ہمارا کان کمزور ہے، کہتے تھے دل کمزور ہے، کیونکہ سن کر کے کہاں جائے گا؟ دل میں بات اترے گی، دل میں بات اترے گی، یہی بات ہے۔ تو شیطان کیا کہتا ہے؟ خیرو، باتوں کو بہتر بناؤ، اور کہتے ہیں کہ الفاظ کو مٹھاس والا بناؤ۔ اسی وجہ سے جتنا بڑا بدعتی ان کے الفاظ سن کر کے آپ ان کے قدموں میں گر جائیں گے کہ اتنا بڑا احسان ہم پر کر دیا، ان کے قدموں میں گر جائیں گے۔ اس سے بھائی ہمارا پیٹ سہلائے گا،
ہمارا بہت اچھا بھائی ہے، بچپن سے دوستی ہے، بچپن سے دوستی کیا اپنے جال میں کب پھنسا لیا آپ کو معلوم نہیں، وہ اثر بعد میں دکھتا ہے، وہ اثر بعد میں دکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عقل مندوں کو کہتے ہیں کہ وہ اسحرہا للالباب، جو عقل مند زیادہ رہتے ہیں ان کو ایسے جادوئی والے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ آدمی شک شبہ میں پڑ جاتا ہے، ایسے تو ہے، چونک جاتا ہے۔ شیطان اس طریقے سے بات سناتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَامْزُوجَزُوهُ بِمَا تَهْوَى النُّفُوسُ، ایسی باتیں مکس کرو جو دلوں کو پسند ہے۔ شیطان دلوں کو پسند والی چیزیں مکس کر کے سناتا ہے، اور کیا کہتا ہے وَأَلْقُوا الْكَلِمَةَ، پہلے ایک لفظ بولو، ایک لفظ بولو، فَإِن رَأَيْتُم مِّنْهُ إِزْغَاثًا، جب تم دیکھو کہ کان لگا کر کے سن رہا ہے ایک لفظ غور کر کے، تو کیا کرو فَزُّجُوهُ، تو بِإِخْوَاتِهَا، ان الفاظ میں اور جوڑتے جاؤ، اور الفاظ دہراتے رہو اور اس کو پھر اپنے جال میں پھنسا لو۔ اسی وجہ سے پہلے ایک لفظ بول دیتے ہیں بدعتی، آؤ دین کی بات کریں گے، پھر پیر ہاتھ سب پھیلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جال لے کر کے آ کر کے مرغا بنا کر کے لے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اسلاف کہتے تھے کہ سنو ہی مت، محفوظ رہو گے۔ یاد رکھیے تھوڑا سنیے لیکن پیور چیز سنیے، مکس والی چیز سنیں گے کب کے کہاں پھنس جائیں گے معلوم نہیں۔ اور کیا کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ایاکم ان یدخلا من ھذا الصغر شیء من کلام اللہ، خبردار ہو جاؤ ان کانوں میں اللہ کے کلام سن ہی نہ پائے، ان کانوں میں اللہ کے کلام جائے ہی نہ، وہ کلام رسول ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام نہ جائے، نصیحت کرنے والے علماء کی بات نہ جائے۔ آج کل کہہ رہے ہیں نا قرآن سمجھ ہی نہیں پاؤ گے، بھائی کیوں پڑھ رہے ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بس تقلید کر لو یا تو بیعت کر لو، کافی ہو جائے گا۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ سب باتیں کہاں سے آتی ہے؟ یہی ہے چکر، یہی چکر دل خراب کر دیا اور پورے برباد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب تم اس پر غلبہ پالو، جب اللہ کے کلام نہیں سنے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنے گا، اچھے علماء کی نصیحت والی بات نہیں سنے گا، تو ان پر اپنا قبضہ جما لو، ان پر اپنا قبضہ جما لو۔ اور کہتے ہیں کہ اگر پھر بھی کوشش کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات سن لیا تو ایک کام کرنا، دیکھیے ایک کام کرنا، کیا کرنا؟ حولوا بینہ و بین فہمہ و تدبرہ، اللہ کی بات سن لیا نا، رسول کی بات سن لیا نا، اب تم اس کے اور اس کے سمجھ کے اندر آڑا بن جاؤ، آڑ بن جاؤ، آڑ اس کے سمجھ۔ اب قرآن کی بات سن لیا نا اور حدیث سن لیا نا، اب اس سمجھ ہی نہ پائے، غور فکر نہ کر پائے۔ اسی وجہ سے اللہ اکبر کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر بھی کرتے ہیں، لیکن دو چار تفسیر میں آیتوں میں پھنس جا کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات کی الٹی سیدھی تفسیر کر دیتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے۔ تو سمجھنے میں تم رکاوٹ بن جاؤ اور غور و فکر میں رکاوٹ بن جاؤ۔ سمجھاتا ہے آدمی کسی کو، کبھی کبھی سمجھائیں گے، پتہ چلا کہ 1 گھنٹہ ہو گیا، بعد میں بھائی سنے میں سنا ہی نہیں۔ کیوں؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی نصیحت میں آڑ بن جاؤ، اس کی نصیحت میں آڑ بن جاؤ، اما بادخال ضدہ علیہ، کیسے ان کے فکر اور ان کے غور اور ان کو سمجھ میں کیسے بگاڑو گے؟ کہتے ہیں جو چیز یہ سن رہے ہیں اس کی الٹی بھی چیز تم سنا دو، لو اللہ اکبر، جو چیز سن رہے ہیں اس کی الٹی بھی چیز سنا دو۔ اسی وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے، یہ اسی حدیث ہے تو اس حدیث میں کیسے ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ الٹی چیز بھی سنا دیتا ہے، اس سے الٹی چیز۔ اب آدمی شک شبے میں پڑ جاتا ہے، شک شبے میں پڑ جاتا ہے۔ بندہ کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، حدیث میں قرآن مجید میں 7 جگہوں پر ہے، اور پھر کیا کر دیتا، اچھا سن لیا نا، کب کہتا ہے حدیث میں تو ہے کہ آسمانی دنیا پر آتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے، کیا بات میں آ رہی ہے؟ ایسے ٹکراؤ، اب سمجھ ہی نہیں پائے گا کیا ہے مسئلہ، سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے اب کیا کرتے ہیں، برباد ہو جاتا ہے بندہ۔ کہتے ہیں اب ایک کام اور کرو، ایک کام اور کرو، ایک تو الٹی چیزیں سنا دو، دوسری بات
قرآن اور حدیث کے مسئلے کو ایک تو آسان بنا دو یا تو بہت بڑا بنا دو، آسان بنا دو یا تو بہت بڑا بنا دو۔ آسان بنا دیں گے تو کیا کہتے ہیں لوگ، کیا خالی قرآن حدیث ہی بات کرتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں، کیا ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، تمہاری بات علماء کی بات سننے کی کیا ضرورت ہے، ہم تیلگو جانتے ہیں، قرآن دیکھ لیں گے، ہم پڑھ لیں گے، ایسے کہتے ہیں نہیں، ایک دم ہلکا میں لے لیا اس کو۔ اب سمجھ لیا کہ پورے کائنات کے جتنے بھی مولوی ہیں وہ ہمارے پاس بیٹھ کر سیکھنا، ایسے سمجھ لیتا ہے بندہ، تو اس کو ہلکا بنا دیتا ہے شیطان، اس کو ہلکا بنا کر کے اس کو پھنسا دیتا ہے، یا تو دوسری چیز بہت بڑا بنا کر کے پیش کر دیتا ہے۔ کیا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دل میں شیطان ڈالتا ہے کہ اس پر عمل نہیں کر پاؤ گے، اس کے لیے خاص لوگ ہیں، اس کے لیے خاص لوگ ہیں، وہ نبی پیغمبر اور صحابہ کرام عمل کر لیے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں دنیا میں، سے وہی مسئلہ ہے بھائی، وہی مسئلہ ہے۔ تو اس طریقے سے شیطان اس طریقے سے کر دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے، حق کو بہت بھاری بنا کر پیش کرتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اما الحق فهو مہجور، دل میں بات ڈال دیتا ہے، حق پر کون چلتے ہیں، یہ تو حق کو چھوڑ دیا گیا ہے، حق پر کون چلتے ہیں، اس سے دشمنی ہو جائے گی، اس سے دشمنی ہو جائے گی، یہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ اب بندہ پھر ایسے کر کے حق کو بہت مشکل سمجھ کر کے باطل کے راستے کو آسانی سے پکڑ لیتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے حق کے راستے میں کچھ لوگ رہیں گے، باطل کے راستے میں دوڑ رہے ہیں، لوگ دوڑ رہے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے، یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اب کیا کرتا ہے، بندہ کو اس طرح سے کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھیے، کہتے ہیں کہ اگر تم کو غور کرنا ہے اس بات پر غور کرنا ہے تو دیکھ لو شیطان اور انسان کے بھائیوں کو، انسان اور شیطان کے بھائیوں کو دیکھو، یہ جب کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے گا تو اس کو روکیں گے، رکاوٹ بن جائیں گے، اگر نہیں روکیں گے تو فساد مچا دیں گے کہ اس کا نہ سنو، اس کا نہ سنو، اس کا نہ سنو، یہ کر کے اب پورا بگاڑ پیدا کر دیں گے، جو صحیح بات ہے اس کو بھی نہیں سننے دیں گے، یا تو کیا کریں گے، اللہ کی صفات کو اپنی صفات سے ملا دیں گے، دین کا کام سوچ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، نکل کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے مثال دے کر کے سمجھانا شروع کریں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ کہتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، مقصد یہ ہے کہ ان الشیطان قد لزم صغر الاذن، کہ شیطان جو ہے نا کان میں پہرا لگا دیتا ہے تاکہ ایسی ہی بات صرف سنے جو اس کو نقصان دے، فائدہ نہیں دے، اور کہتے ہیں اگر اس کے کان میں فائدہ والی بات اگر گھس بھی گئی تو الٹی سیدھی چیز گھسا کر کے پھر اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں زبان کے بارے میں، اللہ اکبر، ایک دو باتیں اور سنتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ زبان کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ زبان پر پہرا لگا دو، اور کیا کرو، زبان جو ہے، دل جو بادشاہ ہے اس کا وزیر زبان ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دل بادشاہ ہے اور اس کی زبان اس کا وزیر ہے، تم زبان پر پہرا کرو، اور وزیر بادشاہ کا مشیر، مشورہ لینے والا ہوتا ہے، جو ادھر باہر کی باتیں بتا دیا بادشاہ کو، ہاں دوسری پوری دنیا بتائے لیکن اس کا وزیر جو بتائے گا وہی مانے گا۔ اسی طریقے سے مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ زبان جو ہے، دل جو بادشاہ ہے اس کا وزیر ہے، تو کیا کرو تم لوگ، فَأَخِّرُوا عَلَيْهِ مِنَ الْكَلَامِ مَا يُضِرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُ فَأَجْرُوا عَلَيْهِ مِنَ الْكَلَامِ، ایسی بات زبان سے اس کو جاری کر دو انسان کے جو اس کو نقصان دے فائدہ نہ دے، اور کہتے ہیں کہ ان کو کہاں سے روکو، فائدہ دینے والی چیز زبان سے نہ نکالے، اللہ کے ذکر سے روک دو، استغفار سے روک دو، اللہ کی کتاب کی تلاوت سے روک دو، بندوں کو نصیحت کرنے سے روک دو، اور علم نافع بولنے ہی سے روک دو، بولے ہی نہ، علم نافع بولنے سے روک دو۔ اسی وجہ سے دیکھیے گا
انسانوں میں جو شیطان ہوتے ہیں وہ علم نافع بولنے والے ہی کو روک دیتے ہیں، یا تو وہ رک جاتے ہیں یا تو پھر رکا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تم کامیاب ہو گئے زبان کو روکنے میں تو دو فائدہ ہوگا. یہ بہت اہم بات ہے. کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اپنے بس میں کر لیا شیطان، زبان کو اپنے قابو میں کر لیا تو دو باتیں ہوتی ہیں. دو باتیں ہوتی ہیں. کیا کہتے ہیں کہ التکلم بالباطل. پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اب باطل بولنا شروع کرتا ہے، باطل بولنا شروع کرتا ہے. فإن المتکلم بالباطل اخ من اخوانکم. شیطان کہتا ہے یاد رکھو جو آدمی باطل بولے گا وہ تمہارا ہی بھائی ہے، وہ تمہارا ہی بھائی ہے. ومن اکبر جندکم واعوانکم. تمہاری لشکروں میں سب سے بڑا وہی ہے، اور تمہارے لشکروں میں تمہارے ساتھ دینے والوں میں سب سے بڑا وہی ہے باطل بولنے والا. دوسری بات، ایک تو باطل بولے گا، زبان پر کنٹرول کر لیا شیطان تو کچھ بھی بولے گا باطل بولے گا. دوسری بات کیا ہوگی؟ السکوت عن الحق. حق سے خاموش ہو جائے گا. زبان تو ہے، ایک تو بولے گا تو باطل بولے گا اور حق سے خاموش ہو جائے گا. کہتے ہیں فإن الساکت عن الحق. کہتے ہیں کہ جو حق بولنے سے خاموش ہو گیا اخ لکم اخرس، وہ تمہارا گونگا بھائی ہے. دیکھیے باطل بولنے والا تمہارا بولنے والا بھائی ہے اور حق نہیں بول رہا ہے یہ تمہارا بھائی ہے لیکن گونگا بھائی ہے. گونگا بھائی، گونگا بھائی. تو کہتے ہیں کہ دیکھو شیطان سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا گونگا بھائی پہلے والے بھائی سے زیادہ فائدہ دینے والا ہے. اب سوچئے دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سب کچھ جان کر کے اس کی زبان کو دبا دیا گیا. اس کی زبان کو یا تو بندہ خود دب گیا یا تو دبا دیا گیا، یا تو بلوا رہا ہے لیکن باطل بول رہا ہے. حق کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. اتنا ڈینجر مسئلہ ہے، اتنا خطرناک مسئلہ ہے. کہتے ہیں المتکلم بالباطل شیطان الناطق. باطل بولنے والا شیطان ہے. والساکت عن الحق شیطان اخرس. اور حق سے چپ ہو جانے والا گونگا شیطان ہے. تو کہتے ہیں کہ تم زبان کو کنٹرول میں رکھو، حفاظت کر لو اور باطل سے بچے رہو. یہ بات تھی. اور دیکھیے اور وہ اپنے لوگوں کو وصیت کرتا ہے کہ دیکھو ان کے پیغمبر نے ان کو پہلے ہی وصیت کر دیا ہے. ان کے پیغمبر نے ان کو پہلے ہی وصیت کر دیا ہے. دیکھو کسی طرح چھوڑنا نہیں. ان کے پیغمبر نے تو بتایا ہے. جیسے کہ حدیث میں امام نسائی رحمۃ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے ان الشیطان قد قعد لابن آدم بطرقہ کلھا. کہ شیطان جو ہے انسان کے ہر راستے پر بیٹھتا ہے. اس کے اسلام کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے. اور کہتا ہے اتسلم، کیا تو اسلام قبول کرے گا؟ و تذرا دین کا، تو اپنے دین کو چھوڑ دے گا. ودین آبائکم، اور تمہارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا. تو وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ شیطان کے خلاف کر دیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے. جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی ہجرت کی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے. جس جگہ پر اسلام قبول کرے گا تو اگر صحیح اسلام ہے تو اس کے گھر والے ہی ستانا شروع کرتے ہیں. اب وہ سمجھتا ہے کہ میں کہیں جاؤں گا اسلام پر عمل کرنے کے لیے. اب ہجرت کے راستے پر وہ بیٹھے گا اور کہتا ہے اچھا تم اپنی زمین کو چھوڑ کر جا رہے ہو، اپنی زمین جائیداد کو چھوڑ کر جا رہے ہو. تو پھر وہ مخالف کرتا ہے اور وہ نکل جاتا ہے. تو پھر کیا کرتا ہے؟ جہاد کے راستے پر رکاوٹ بن جاتا ہے. پھر بھی وہ جہاد کے راستے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تم کو کیا ملے گا؟ مال ملے گا، وہ بانٹ لیا جائے گا. تم مر جاؤ گے، تمہاری بیوی کو دوسری شادی کر لے گا، ایسے مت کرو. اتنا شیطان انسان کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کسی نے ارادہ کر لیا خیر کا، شیطان تو اپنے چیلوں سے کہتا ہے انسانوں کے ہر خیر کے راستے پر بڑھ جاؤ. اگر کسی نے خیر کا ارادہ کر دیا، مان لیجیے صدقہ کا ارادہ کر دیا، ابن قیم کہتے ہیں کہ صدقہ کا ارادہ کر لیا تو انسان کو کہتا ہے
المال، کیا تم مال نکالو گے صدقے میں مال نکالو گے اور مانگنے والے کی طرح بن جاؤ گے، مال نکال کر کے مانگنے والے کی طرح بن جاؤ گے، تصیروا بمنزلتہ انت وہو سوا، تم اور مانگنے والا تم برابر ہو جاؤ گے، اسی کے مکان کو تم پالو گے۔ تو کیا تم نے نہیں سنا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیا تم نے نہیں سنے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا مال ہے، ہم تم کو دے کر کے ہم تمہاری طرح ہو جائیں گے کیا، ہم تم کو دے کر کے تمہاری طرح ہو جائیں گے کیا، اسے کہتے ہیں۔ تو یہ شیطانی حملہ کر کے دماغ میں گھسا دیتا ہے۔ کہتے ہیں اگر حج کا سوچ لیا تو وہ دماغ میں ڈالتے ہیں اچھا اتنا مشقت اور مشکل والے راستے پر چلو گے، اتنا مشکل اور مال اس میں خرچہ ہوگا، جان ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے ابن آدم کے ہر راستے کو وہ اپنا یہ کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اور کہتے ہیں دل ہی سے شروع کرتا ہے، دل ہی سے شروع کرتا ہے۔ تو آخری بات جو ہے، کئی باتیں ہیں اس میں، کہتے ہیں کہ ان کے احساس، دلوں پر احساس ڈال دیتا ہے، اس سب باتوں کو چکر میں ان کے پیر پر اور ہاتھ پر حملہ کر کے ایسی چیزوں کو چھونے کے لیے بولتا ہے جس میں اس کو نقصان ہے، ایسی چیزوں کی طرف جانے کے لیے بولتا ہے جس میں اس کو نقصان ہے۔ اگر اس میں بھی رکاوٹ پیدا ہوتا ہے تو شادی کا چسکا لگا دیتا ہے، نکاح کا چسکا لگا دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ زنا کا لذت اس کو چکھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، یہ نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ تو اور کہتا ہے کہ اس کے دو ہتھیار استعمال کرو، اس کے لیے دو ہتھیار استعمال کرو، ایک غفلت اور دوسرا شہوت۔ اسی وجہ سے آپ یاد رکھیے اتنی بات، غافل انسان شہوت کا بڑا رسیہ ہوتا ہے، غفلت والا انسان عورتوں کا بڑا بھوکھا ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ جو ایکٹیو رہتا ہے اور جو غافل، دونوں کا موازنہ کیجئے، دونوں کا موازنہ کیجئے، آپ دیکھیں گے غافل انسان عورت کا بڑا بھوکھا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دونوں چیز سے، غفلت اور شہوت سے پھنسا کر کے زنا کے راستے پر ڈال دیتا ہے، زنا کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تو غفلت وہ اللہ تعالیٰ ہی کو بھلا دیتا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ آدمی دیکھیں سب کچھ صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن عبادتوں سے غافل ہے، عبادت اس کو احساس ہے، اس کو بھی احساس ہے، لیکن غافل انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور وہ شہوت کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور اس طریقے سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کو کہتے ہیں کہ جان لو کہ غصہ ہے نا، غصہ کو بھی اپنا یہ کر لیتا ہے، کہتے ہیں کہ غصہ ابن آدم کے دل میں ایک چنگاری کی طرح ہوتا ہے، چنگاری کی طرح ہوتا ہے، اور شہوت آگ ہے، دونوں مل جاتے ہیں تو بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یا تو شہوت سے پھنساتا ہے یا تو غصے سے پھنساتا ہے۔ ایسے آدمی کو اگر صحیح سمجھائیں گے تو بھڑک جائے گا، صحیح سمجھائیے نا، آپ سے بات نہیں کرے گا، وہ بات نہیں کرے گا وہ، اور غصہ کر کے دوسرے کو بول دے، کیا ہمیشہ وہی سب باتیں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کے دین کے لیے صحیح بول رہے ہیں۔ تو یہ بھڑکاؤ آ جاتا ہے۔ بہرحال آخری بات یاد رکھیے، کہتے ہیں کہ ہمارے بعض اسلاف نے کہا، اپنے خطبوں میں یہ کہا کرتے تھے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہت ذلیل ہیں لیکن اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھتے ہیں، بہت ذلیل ہیں لیکن اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھتے ہیں، اور بہت ہی وہ کیا کرتے ہیں، چھوٹے نفس والا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بڑے نفس والا سمجھتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو، اپنے نفس کو ضائع اور برباد کر لیتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو میں حفاظت کر رہا ہوں۔ اگر کہیں گے نا تو کہیں گے میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھ رہا ہوں، تمہارا کیا ہوتا ہے، میں اپنی حفاظت کر لوں گا بھائی، تم اپنا کام دیکھو۔ تو وہ اپنے آپ کو ضائع اور برباد کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ میں حفاظت کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ انسان کے جاہل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے دشمن شیطان نے اس کو اتنا چکر میں پھنسا لیا اور اس کو اب تک معلوم نہیں، اس کے دشمن شیطان نے اتنا پھنسا لیا اور اس کو اب تک معلوم نہیں ہے۔ یہ سب بہت ساری باتیں ہیں
اور بہت ساری چیزیں رہ گئی جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. واقعی طور پر یہ بہت اہم باتیں تھیں، اسی وجہ سے یہ سب تفصیل ذکر کرنا پڑا، اور وقت بھی کافی ہو رہا ہے، اذان کا وقت بھی ہو گیا. مسائل الجاہلیہ پڑھ نہیں پائے، انشاءاللہ آگے بات آئے گی تو مسائل الجاہلیہ سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے. شیطان کے ہر چال اور مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے. دین کو سمجھنے کی توفیق دے، دیندار لوگوں سے اٹھنے بیٹھنے کی توفیق دے، اور صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.